بسم اللہ الرحمن الرحیم من خفف عن مملوکه فیہ غفر اللہ له واعتقه من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کا بوجھ، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ 4 چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ اس کی کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا ان کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں۔ اور فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب ہونے کی گواہی دینا اور اس سے استغفار کرنا، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں، وہ یہ ہے کہ جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں سے کچھ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اپنے ماتحتوں کا بوجھ ہلکا کر دے، کام لینے کے اعتبار سے، ملازمت کے اعتبار سے، اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور جو میرا ماتحت ہے، ملازم ہے، جو بھی ہے، وہ بھی روزے سے ہے، اس کا بھی روزہ ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے اس پر سے بوجھ ہلکا کرنا، کام میں کمی کر دینا، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ مغفرت بھی فرمائیں گے اور بدلے میں جہنم سے نجات بھی عطا فرمائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں تو اس چیز کا رواج ہی نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو سیزن سمجھ کر کے یہ سمجھا جاتا ہے جتنا زیادہ کام لے سکتے ہو لے لو، اور یہاں تک کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ روزہ رکھو یا نہ رکھو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر اتنے گھنٹے کام کر کے ہمیں دینا ہے، یہ ہمارا مہینہ ہے کام کا، اور آپ نے کام نہیں کیا تو ہم آپ کو کیا تنخواہیں دیں گے؟ ہمارا مزاج اس طرح۔ اور حدیث میں فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رزق بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا سارا وقت کارخانے کو دے دیں، دکان کو دے دیں، کاروبار کو دے دیں، فیکٹری کو دے دیں، صرف مجھے رزق بڑھایا گیا تو میں رزق کو کمانے میں لگ جاؤں۔ عبادت کا مہینہ ہے، آپ عبادت کثرت سے کریں، اللہ رزق کثرت سے دے دے گا۔ اللہ نے نماز پر رزق کے وعدے کیے ہیں، فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ نماز پڑھو، خود بھی ثابت قدم رہو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ اللہ نے فرمایا رزق کا وعدہ میرا ہے، میں رزق دوں گا تم کو۔ ہاں، اور 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، اس میں سے 2 چیزیں رمضان کے اندر ایک کلمہ طیبہ یاد کر لینا اور اس کی کثرت کرنا۔ فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی جس کے بغیر انسان کو چارہ کار نہیں ہے، وہ جنت کی طلب ہے اور جہنم سے نجات مانگنا ہے، اور ساتھ ساتھ فرمایا اپنے رب کی گواہی دینا، اور فرمایا کہ استغفار کرنا۔ اس کے لیے جو کلمہ ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ رمضان کا خاص وظیفہ ہے، پورے رمضان کے مہینے کا خاص وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ یہ کلمہ یاد کر لیں اور دن اور رات، صبح و شام، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ پورا مہینہ یہ کثرت کے ساتھ ورد کرنا ہے۔ 4 کلمات ہیں اور اس کے اندر سب کچھ ہے۔ اللہ کے رب ہونے کی گواہی،
اپنے گناہوں کی معافی، جنت کی طلب، جہنم سے نجات، ساری چیزیں اس کلمے کے اندر آ گئی۔ ہاں تو کوشش کریں کہ ہم ان اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔